أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 59 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. انشاءاللہ میں آج اس کے 8ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں 59 سے 64 نمبر کی آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ: ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اس کے قوم کے سرداروں نے جو جواب دیا، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا، اے برادران قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں سارے جہانوں کا پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک ایسے شخص کے ذریعے سے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط راستے سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. سچ کہا اللہ نے. سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ مکے کے اس دور کی صورت ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. یعنی ظلم و ستم کا دور انتہا کو تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ کو ہجرت کر چکی تھی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسا کہ اس صورت کے آغاز ہی میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے انسانوں کو جہنم کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ہر دور میں یہ انسان کو جہنم کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کے امت کو شیطان نے ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کی اور جہنم میں لے جانے کی کوشش کی. لیکن
اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں جو پیغمبروں کا واقعات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہماری ملاقات کراتا ہے، جن کے ہاتھوں میں اللہ کا پرچم ہے، یہ اللہ کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور انسانوں کو اللہ کے دین سے واقف کرا رہے ہیں اور جنت کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ انسانوں کا سفر جاری ہے اس صورت میں، اور شیطان جو ہے یہ جہنم کے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے سامنے اس صورت میں ابھی پیغمبروں کا واقعات آئیں گے جس میں یہ انسانوں کو صحیح راہ پر، اللہ کے دین کی راہ پر لے جا رہے ہیں، اور شیطان جو ہے یہ بھٹکا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں جو کائنات میں، یہ کائنات میں جو ہر چیز جو ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جھاڑ، چرند پرند، یہ تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بتائے راستے سے ایک اینچ بھی نہیں ہٹتے، اطاعت کرتے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے جو انسان جو ہے اس دنیا میں وہ سرکش نہ رہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت کرے، وہ بھی جو ہے تو اللہ کی اطاعت کرے۔ ہاں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، ایک کائنات میں انسان بھی سرکش بن کر نہ رہے بلکہ اطاعت گزار رہے، اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اس 8ویں رکوع میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، یہاں پر جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ مختصر بیان کیا گیا ہے، دوسرے صورتوں میں تفصیل سے واقعہ ہے، لیکن یہاں جس غرض کے لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو دعوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں دے رہے تھے، تو اس غرض کے لیے یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ایک مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن تاریخ بھی جو ہے قرآن مجید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔
نوح علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر نبی نے، جو بھی پیغمبروں کے واقعات آئیں گے، انہوں نے ایک ہی انداز میں اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ایک ہی انداز ہے سب نبیوں کا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جس نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے نرم انداز میں، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کو کی خیر خواہی ہوتا، جس طرح سے خیر خواہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام اپنے قوم کو اسی خیر خواہ انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم کو ڈراتا ہوں ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ یعنی تصور کرو کیسا دن ہوگا وہ آخرت کا، ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم بگڑے ہوئے اور گمراہی میں کیا جواب دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے تو کیا جواب دیتی ہے؟ یعنی نوح علیہ السلام اپنے قوم کو، ایک بھائی کو جس طرح سے سمجھانا چاہیے، اپنے پورے قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کی قوم جو ہے کیا جواب دے رہی ہے۔ اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے قوم کے سردار جواب دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہو۔ یہی بات مشرکین عرب بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مکے میں، یہی بات کہتے تھے۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کا بھی یہی رویہ تھا، یہی بات کہتے تھے۔ در حقیقت کوئی شخص گمراہی کو میں جب مبتلا ہوتا ہے، ان کو جب بلایا جاتا ہے ہدایت کی طرف، تو وہ گمراہی کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ چاہے نوح علیہ السلام کا زمانے کو لیجئے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکے میں دعوت دے رہے تھے اس وقت کو لیجئے، یا آج کے حالات کو لیجئے، جدید دور کی جہالت کو لیجئے، گمراہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں۔ دور جدید کی جہالت پر بھی ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے۔ آج جو دور جدید کی جہالت ہے، جو جہالت، جو لوگ جہالت میں اندھے ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو راہ راست پر ہے سمجھتے ہیں، ماڈل ہے سمجھتے ہیں۔ آج جو ہماری مائیں بہنیں، خواتین، جو پردہ نشین خواتین ہوتی ہیں، جو نوجوان ہمارے نیک اور صالحہ ہوتے ہیں،
تو ان کو وہ جاہل یہ کہتے ہیں، وہ باطل یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم پردہ نشین خواتین کو جو برقع یا نقاب میں ہوتے ہیں، تو یہ ان کو جاہل، ان کو گمراہ کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے جہالت، اور وہ خود کو حق پر ہے سمجھتے ہیں. یہ باطل، یہ دور جدید کی جہالت. تو اس طرح سے ہر دور میں جہالت کام کرتی ہے. ہر دور کی جہالت اپنے کو حق پر ہے سمجھتی ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو عریانیت سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ان کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جہالت. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اس نے کہا اے برادران قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں سارے جہانوں کی پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک ایسے شخص کے ذریعے سے آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر دور میں جو نبی بھیجے انہی کے قوم میں سے بھیجے، اور جو ان کی زبان ہی میں ان کو نصیحت کرتے تھے. لیکن یہ ہر دھرم ہمیشہ جو ہے انکار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر دور میں جو قوم ہوتی ہے ان کے قوم میں سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو چنتا ہے اور ان کو پیغمبر بناتا ہے، اور انہی کی زبان میں ان کو ہدایت بھیجتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط راستے سے بچو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رسول کا جو مشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبردار کراتے ہیں انسانوں کو کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں احساس جاگے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی مقصد وہی ہے کہ ان کی قوم سدھر جائے، جو بگڑی قوم ہے وہ سدھر جائے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اس طرح سے یہ 8ویں رکوع جو ہے تو اختتام کو پہنچتا ہے. 64 نمبر کی آیت اختتام کو پہنچتی ہے. یعنی جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، اور جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے وہی لوگ بچ گئے، اور باقی کو سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. یعنی یہ واقعہ اتنا چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے پورے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت کا کام کیا. 950 سال
یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آج جو ہے کوئی اپنے آپ کو اگر دائی کہتے ہیں، اگر آپ دعوت کا کام کو لے کر جائے کسی کے سامنے، آپ کا کوئی انکار کرے یا کوئی آپ کو جھڑکے یا کوئی زیادتی کرے، 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، تو آپ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن دیکھیے پورے 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں اصلاح کا کام کیا، دعوت کا کام کیا۔ جب قوم نہیں مانی پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی بنائی۔ اس کا تفصیل سے جو واقعہ ہے ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کی دوسری صورتوں میں بھی آئے گا۔ تو یہاں جس غرض کے لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشرکین سے کو سمجھا رہے تھے، لیکن وہ آپ کے دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ اور آج بھی ہم اگر کی جہالت پر نظر ڈالیں تو آج بھی ہم کو وہی جواب ملیں گے جو نوح علیہ السلام کے قوم نے نوح علیہ السلام کو دیے تھے۔ یعنی باطل ہمیشہ جو ہے حق کے خلاف وہی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ باطل ہمیشہ باطل ہی ہوتا ہے اور باطل جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے حق کی مخالفت میں وہی ہتھیار استعمال کرتا ہے جو ہر دور میں کیا۔ طاغوت جو باطل جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے حق کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے ایک گروہ اگر اس دعوت پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب حق و باطل کی کشمکش چلتی رہتی ہے تو باطل جو ظلم ڈھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے صبر کرو، ظلم کو برداشت کرو۔ تو اس طرح سے تھا یہ سورہ اعراف کے 8ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ کا جو ایک کلام ہے قرآن مجید، یہ حق بات ہم کو دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔